الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقدس روحانی وظائف کی طرف سے تمام بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقدس روحانی وظائف لایا آپ کے لیے جنت کا محل۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور اگر بیٹھا تھا تو کھڑا ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس لیے آپ بھی میرے ساتھ مل کر ایک مرتبہ اس درود پاک کو پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، میرا آج کا جو ٹاپک ہے وہ جنت کا محل ہے۔ آج کل کا جو دور ہے وہ نفسا نفسی کا دور ہے۔ ہر انسان خواہشات کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو دوسری آ جاتی ہے۔ دنیاوی زندگی کی ضروریات میں گر کر انسان اپنی آخرت کی زندگی کو بھلا بیٹھا ہے، حالانکہ انسان اچھی طرح جانتا ہے کہ دنیاوی زندگی عارضی ہے۔ اصل زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہوگی، لیکن پھر بھی دنیاوی زندگی کے پیچھے بھاگتے ہوئے ہم اپنی آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں، آخرت کو خراب کر رہے ہیں، حالانکہ آخرت کی زندگی ابدی ہے، یعنی ہمیشہ رہنے والی۔ اس لیے ہمیں اپنی دنیاوی زندگی کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو بھی سنوارنے کا کچھ انتظام کرنا چاہیے۔ ہم دنیا کے ساتھ تجارت کرتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ تجارت نہیں کرتے۔ اگر ہم اللہ کی راہ میں صدقہ کریں، خواہ وہ 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو، تو اللہ اس کو اپنے پاس نہیں رکھتے۔ اللہ وہ ذات ہے جو ہر چیز سے بالا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 10 گنا کر کے وہ چیز واپس لوٹا دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے وعدہ کیا ہے اس کی امت کو بخشنے کا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے محمد کی امت کے لیے چھوٹی چھوٹی سی بات پر نیکی لکھ دی ہے۔ ہم گمان بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہاں سے عطا کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، میرا آج کا جو ہے وہ ٹاپک وہ جنت کا محل ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ کی رضا کے لیے بٹیر کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں شاندار محل بنائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص نے اپنی بساط کے مطابق اتنی چھوٹی سی مسجد ہی بنوا دی جیسا کہ بٹیر کا گھونسلہ، تو اس کے لیے بھی جنت میں محل ہے۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ مسجد کے بنانے میں کچھ پیسے ہی دے کر کوئی شرکت کرے، اس حصے میں 1-2 اینٹ ہی آتی ہو، جو یقیناً بٹیر کے گھونسلے کے برابر ہوگی، اللہ کی رحمت اور اس کی عطا کہ کیا کہنے، غریبوں کو بھی محروم نہیں فرمایا۔ اس حدیث کی تائید میں ایک سچا واقعہ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ بہاولپور کی شاندار مسجد، جس کا شمار نہ صرف پاک و ہند بلکہ دنیا کی خوبصورت مساجد میں ہوتا ہے، جب نواب آف بہاولپور نے اس مسجد کی تعمیر کا فیصلہ کیا تو ساتھ ہی اعلان کر دیا کہ یہ مسجد میں اپنی ذاتی رقم سے تعمیر کرواؤں گا، لہٰذا کوئی شخص اس کی تعمیر میں کوئی فنڈ وغیرہ جمع کروانے کی کوشش نہ کرے۔ مسجد کی تعمیر شروع ہو گئی تو ایک رات کو نواب صاحب نے خواب دیکھا کہ میں ایک بہت ہی خوبصورت جگہ کی سیر کر رہا ہوں اور وہاں بڑے بڑے وسیع و غریض اور خوبصورت محلات بھی ہیں۔ ان محلات میں ایک بہت ہی عمدہ محل پر نظر پڑی، جس کی خوبصورتی اور دلکشی نے نواب صاحب کو ششدر و حیران کر دیا۔ نواب صاحب نے اس کے سامنے بیٹھے ہوئے ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان سے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے اور یہ دیدہ زیب و خوبصورت محلات کس کے ہیں؟ اس نوجوان نے جواب دیا کہ یہ جنت ہے اور نیک اور صالح اور سخی لوگوں کے محلات ہیں، اور یہ جو سب سے خوبصورت محل آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ بہاولپور میں ایک مسجد بن رہی ہے۔ اس مسجد کو بنوانے والے نواب صاحب اور فلاں نام کی ایک بڑھیا ہے جو بہاولپور کے فلاں محلے میں رہائش پذیر ہے، اس کا ہے۔ اس بڑھیا نے بھی چونکہ تعمیر میں حصہ لیا ہے۔ اس پر نواب صاحب کی آنکھ کھل گئی۔ صبح کو نواب صاحب نے نماز فجر وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد اپنے کارندوں کو بھیج کر اس بڑھیا کو بلوایا۔ بڑھیا آئی۔ اس سے نواب صاحب نے پوچھا کہ میرے منع کرنے کے باوجود تو نے کیوں اور کس طرح تعمیر مسجد میں حصہ لیا؟ اس بڑھیا نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا
بس میری دل میں خواہش تھی کہ میں اللہ کے گھر کی تعمیر میں کسی طرح حصہ ڈال کر ثواب حاصل کروں، تو میں نے کچھ محنت مزدوری کر کے کچھ روپے حاصل کیے، ان کی اینٹیں اور کچھ ریت خریدی، اور راتوں کو چپکے آ کر وہ چند اینٹیں اور چند ریت تعمیر مسجد کے سامان میں ڈال کر چلی گئی۔ اگر آپ کے نزدیک میرا یہ عمل جرم ہے تو آپ جو چاہیں سزا تجویز کریں، میں بھگتنے کو تیار ہوں۔ اس پر نواب صاحب نے کہا کہ اے نیک دل بڑھیا، یہ بہترین عمل ہے، اور ساتھ ہی نواب صاحب نے پوری ریاست میں یہ اعلان کروا دیا کہ مسجد کی تعمیر جاری ہے، جو چاہے اس کی تعمیر میں حصہ ڈالے۔ اتنے بڑے ثواب سے باقی لوگ کیوں محروم رہیں؟ اس لیے قارئین اکرام سے التجا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چاہت کے مطابق زیادہ سے زیادہ مساجد، اللہ کے گھر اور دوسرے جو بھی مراکز وغیرہ ہوتے ہیں جہاں اسلام وغیرہ کی تبلیغ وغیرہ کروائی جاتی ہے، ان کی تعمیرات میں زیادہ سے زیادہ حصہ ڈالیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کے محلات میں سے محل عطا فرمائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اگر آپ کو ہمارا آج کا جنت کا محل پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ جزاک